بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کے والد کون تھے اور فرعون کی پیدائش اس جوڑے کے ہی گھر کیوں ہوئی؟ فرعون کے خنجر کا لوہا خلا سے کیسے آیا؟ وہ انکشافات جس کو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی، اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے 200 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی ہے۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن، اس کے والد اخناتون اور والدہ کا DNA نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے، اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے، جن کا نام خنت قاؤس سوئم ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 400 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابوسر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابوسر قدیم مصر کے دارالحکومت میمفیس کا پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں فرعون نفرفری کا اہرام ہے، جس نے 4500 سال قبل مسیح پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفرفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون نفرفری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رین فرف بھی کہا جاتا تھا۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ محمد الممتی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے، جن کا نام خنتا قاؤس سوئم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کے اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دورانیہ بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اسی لیے اس رانی کو خنت قاؤس سوئم کے نام سے ظاہر ہوئی ہیں۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیواروں پر کندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے، جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک ہماری نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔
مصری نوادرات کی وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے یہ قبر مورخہ 2994 اور 2345 قبل مسیح میں فرعون کے 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے اہم ہے، جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابو سر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو از سر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ مصر میں آثار قدیمہ کے چیک ماہرین میر سلاو بارٹا کی قیادت میں 1976 سے ابو سر میں کام کر رہی ہے۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 300 برتن ملے ہیں، جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ فرعون کے مقبرے سے کچھ ایسی اشیاء دریافت ہوئیں کہ جن کے اسرار دنیا کے لیے آج بھی حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ توتن خامن فرعون کے مقبرے سے دریافت ہونے والا ایک خنجر بھی ایسا ہی عجوبہ ہے کہ جس کا راز طویل تحقیقات کے بعد بھی اب کھلا ہے تو دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق توتن خامن فرعون کے مقبرے سے 1935 میں ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے 2 خنجر دریافت کیے تھے، جن میں سے ایک کا بلیڈ سونے کا اور دوسرے کا بلیڈ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ لوہے کے بلیڈ والے خنجر کا دستہ سونے کا ہے، جس کے اوپر نقش ونگار اور بھیڑیے کی تصویر بنی ہے۔ تحقیق کار تقریباً 1 صدی سے اس مقدمے میں مبتلا تھے کہ آج سے 3500 سال قبل مصر میں لوہے کو ڈھالنے کی صنعت موجود نہیں تھی، تو پھر اس خنجر کا بلیڈ تیار کرنے کے لیے لوہا کہاں سے آیا؟ ماہرین جانتے ہیں کہ تانبے، کانسی اور سونے جیسی دھاتوں سے اشیاء بنانے کا عمل ہزاروں سال سے جاری ہے، لیکن لوہے سے ہتھیار اور دیگر اشیاء کی تیاری بہت بعد کے دور میں شروع ہوئی۔ حال ہی میں اطالوی اور مصری سائنسدانوں کی ایک مشترکہ تحقیق میں پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ فرعون کے خنجر میں لگا لوہا اس دنیا کا نہیں بلکہ خلا سے آیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عام لوہے کے برعکس اس میں نکل نامی دھات کی مقدار بہت زیادہ ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ شہاب ثاقب کی صورت میں خلا سے زمین پر گرا۔ اس نظریے کی تصدیق کے لیے بحیرہ احمر کے ساحل پر 200 کلومیٹر کے علاقے میں تلاش کا عمل شروع کیا گیا تو شہاب ثاقب کے کچھ مزید ٹکڑے دریافت ہوئے، جن میں نکل دھات کی مقدار وہی تھی جو فرعون کے خنجر میں استعمال ہونے والے لوہے میں ہے۔ ناظرین، فرعون اور مصر عجائبات یہ بڑی پراسرار جگہ ہے۔